أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ کیا لوگوں کو بھلائی کا حکم کرتے ہو اور خود اپنے تئیں بھول جاتے ہو، باوجود یہ کہ تم کتاب کو پڑھتے ہو؟ کیا اتنی بھی تم میں سمجھ نہیں؟ سامعین، اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجیے۔ دوسروں کو نصیحت اور خود میاں فضیحت، یعنی اے اہل کتاب، باوجود اس علم کے جو کہے اور نہ کرے، اس پر کتنا عذاب ہے، پھر تم خود ایسا کیوں کرنے لگے ہو؟ جیسا دوسروں کو تقوی، طہارت اور پاکیزگی سکھاتے ہو، خود بھی تو اس کے عامل بن جاؤ۔ لوگوں کو روزے نماز کا حکم دینا اور خود اس کے پابند نہ ہونا، یہ تو بڑی شرم کی بات ہے۔ دوسروں کو کہنے سے پہلے انسان کو خود عامل ہو جانا چاہیے۔ یہ بھی معنی ہے کہ تم دوسروں کو تو اپنی کتاب کے ساتھ کفر کرنے سے روکتے ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کے اس نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا کر تم خود اپنی ہی کتاب کے ساتھ کفر کیوں کرتے ہو؟ یہ بھی مطلب ہے کہ دوسروں کو اس دین اسلام کے قبول کرنے کے لیے کہتے ہو، مگر دنیاوی ڈر اور خوف سے خود قبول نہیں کرتے۔ واعظین اور مبلغین کے لیے ہدایت۔ ابو الدرداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، انسان پورا سمجھدار نہیں ہو سکتا جب تک کہ لوگوں کو اللہ کے خلاف کرتے ہوئے دیکھ کر ان کا دشمن نہ بن جائے، اور اپنے نفس کا ان سے بھی زیادہ۔ ان لوگوں کو اگر رشوت وغیرہ نہ ملتی تو حق بتا دیتے، لیکن خود عامل نہ تھے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی مذمت کی۔ یہاں پر یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اچھی چیز کا حکم دینے پر ان کی برائی نہیں کی گئی، بلکہ خود نہ کرنے پر برائی بیان کی گئی ہے۔ اچھی بات کو کہنا تو خود اچھائی، بلکہ یہ تو واجب ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ انسان کو خود بھی اس پر عمل کرنا چاہیے، جیسے شعیب علیہ السلام نے فرمایا تھا، وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ، یعنی میں ایسا نہیں ہوں کہ تمہیں روکوں اور خود کروں، میرا ارادہ تو اپنی طاقت کے مطابق اصلاح کا ہے، میری توفیق اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہے، میرا بھروسہ اللہ ہی پر ہے، اور میری رغبت اور رجوع بھی اللہ ہی کی طرف ہے۔ پس نیک کاموں کا حکم کرنا بھی واجب اور خود کرنا بھی واجب ہے۔ ایک واجب نہ کرنے سے دوسرا واجب چھوڑنا نہیں چاہیے۔ علماء سلف و خلف کا بھی قول یہی ہے، گو بعض لوگوں کا ایک قول یہ بھی ہے کہ برائیاں کرنے والا دوسروں کو اچھائیوں کا حکم نہ دے، لیکن یہ قول صحیح نہیں۔ پھر ان حضرات کا اس آیت سے دلیل پکڑنا تو بالکل ہی درست نہیں، بلکہ صحیح یہی ہے کہ بھلائی کا حکم کرے، برائی سے روکے، اور خود بھی کرے اور رکے۔ اگر دونوں چھوڑے گا تو دوہرا گنہگار ہوگا اور ایک کے ترک پر اکھیرا۔ مسند احمد میں حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، معراج والی رات میں نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کے ہونٹ آگ کی قینچیوں سے کاٹے جا رہے ہیں۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو کہا گیا کہ یہ آپ کی امت کے خطیب اور واعظ و عالم ہیں، جو لوگوں کو بھلائی سکھاتے تھے مگر خود نہیں کرتے تھے، باوجود علم کے سمجھ نہیں رکھتے تھے۔ دوسری حدیث میں ہے کہ ان کی زبانیں اور ہونٹ دونوں کاٹے جا رہے تھے۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ ابن حبان، ابن ابی حاتم، ابن مردویہ وغیرہ میں یہ حدیث موجود ہے۔ ابو وائل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اسامہ رضی اللہ عنہ سے کہا گیا کہ آپ عثمان رضی اللہ عنہ سے کچھ کہتے نہیں۔ آپ نے جواب دیا کہ کیا میں ان کو لوگوں کے سامنے علی الاعلان کہوں؟ تب ہی کہنا ہوگا، میں تو انہیں پوشیدہ طور سے ہر وقت کہتا رہتا ہوں، لیکن میں کسی کام کو پھیلانا نہیں چاہتا۔ اللہ کی قسم میں کسی شخص کو سب سے افضل نہیں کہوں گا، اس لیے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ ایک شخص کو قیامت کے دن لایا جائے گا اور اسے جہنم میں ڈالا جائے گا، اس کی آنتیں نکل آئیں گی اور وہ اس کے ارد گرد چکر کھاتا رہے گا، اور جہنمی جمع ہو کر اس سے پوچھیں گے کہ اے فلاں، آپ تو ہمیں اچھی باتوں کا حکم کرنے والے اور برائیوں سے روکنے والے تھے، یہ آپ کی کیا حالت ہے؟ وہ کہے گا، افسوس، میں تمہیں کہتا تھا اور خود نہیں کرتا تھا، تمہیں روکتا تھا لیکن خود نہیں رکتا تھا۔ بخاری اور مسلم میں بھی یہ روایت ہے۔ عالم اور جاہل یکساں نہیں ہو سکتے۔ قرآن کریم میں ہے، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، یعنی جاننے والے اور انجان برابر نہیں، نصیحت صرف عقل مند لوگ ہی حاصل کر سکتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ایک شخص نے کہا کہ میں لوگوں کو بھلائیوں کا حکم کرنا اور برائیوں سے روکنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، کیا تم اس درجے تک پہنچ گئے ہو؟ اس نے کہا، ہاں۔
آپ نے فرمایا اگر تم ان 3 آیات کی فضیحت سے نڈر ہو گئے ہو تو شوق سے واز شروع کرو۔ اس نے پوچھا وہ 3 آیات کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا ایک تو اللہ کا فرمان اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، کہ کیا تم لوگوں کو بھلائیوں کا حکم دیتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھولے جا رہے ہو۔ دوسری آیت لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، یعنی کیوں تم وہ کہتے ہو جو خود نہیں کرتے، اللہ کے نزدیک یہ بڑی ناپسندیدہ بات ہے کہ تم وہ کہو جو خود نہ کرو۔ تیسری آیت شعیب علیہ السلام کا فرمان ہے جس کا اللہ نے ذکر کیا وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه ان اريد الا الاصلاح ما استطعت، یعنی میں جن کاموں سے تمہیں منع کرتا ہوں ان میں تمہاری مخالفت کرنا نہیں چاہتا، میرا ارادہ صرف اپنی طاقت بھر اصلاح کرنا ہے۔ کہو تم ان تینوں آیات سے بے خوف ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ فرمایا پھر تم اپنے نفس سے شروع کرو۔ ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ابن عباس رضی اللہ عنہما والی ان تینوں آیات کو پیش کر کے فرمایا ہے کہ میں ان کی وجہ سے قصہ گوئی پسند نہیں کرتا۔